رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہمارا جو پہلا ایپیسوڈ ہم نے ریلیز کیا تھا اس کے اندر جو پہلے اچھے کمنٹ آئے ہم نے ان کو چوز کیا، اور سب سے پہلے جو ونر ہے ان کا نام ہے پیر محمد مرزا۔ انہوں نے ایک ہی کمنٹ کے اندر تینوں صحیح جواب عنایت کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے صحیح جواب عنایت کیے تھے ان کا نام ہے عاشق غازی ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی بہترین طریقے سے جواب دیا، ایک ہی کمنٹ کے اندر انہوں نے تینوں جواب عنایت کیے تھے۔ اور جو ہمارے تیسرے نمبر کے ونر ہیں ان کا نام ہے محمد الیاس، یہ ہمارے تیسرے نمبر کے ونر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے شوق و ذوق کے ساتھ اس گیم کو کھیلے اور اسی طریقے سے فٹافٹ آپ کمنٹ کے جواب دے دیا کریں۔ ہم 4 بجے ویڈیو اپلوڈ کر ہی دیتے ہیں جو کہ لائیو چلتا ہے، تو آپ فٹافٹ 4 بجے آ کر کے ویڈیو دیکھ لیا کرے اور فٹافٹ سے جواب دے دیا کرے۔ ہمارے ان تینوں ونرز کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہے کہ انہوں نے اتنا بہترین جواب دیا، اور کچھ نہ کچھ ضرور مجھے امید ہے کہ انہوں نے سیکھا ہوگا۔ اور بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جواب عنایت کیا، ہماری بہنوں نے جواب دیا، ان کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہے۔ ہم چونکہ جو فرسٹ کمنٹ آ رہے ہیں ان کو، پہلے جو کمنٹ آ رہے ہیں ان کو ہم چوز کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جواب صحیح اور صحیح طور پر دے رہے ہیں، تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے، تو ان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ای گیم کا یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے ایک پیراگراف پیش کریں گے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اللہ کے ذات و صفات کے متعلق ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم ایمان تو لا چکے، لیکن کیا ہمیں عقائد کے بارے میں پتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں اس کے متعلق ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا، بغور سماعت کریں، اس کے بعد سوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلا عقیدہ، اللہ ایک ہے، پاک ہے اور بے مثل ہے، بے عیب، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی طرف کسی عیب کو کرنا یہ غلط عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ ہرگز مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے مثل ہے، بے عیب ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، ہر کمال و خوبی کا جامع، یعنی مجموعہ ہے خدا ہر کمال و خوبی کا، بلکہ جو خدا اوروں کو کمال عطا کرتا ہو، جو خدا اپنے بندوں کو کمال عطا کرتا ہو، کمال بھی کیسا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک بندہ ہے کہلانے والا جو کہ بظاہر بندہ ہے لیکن ہے خدا کا محبوب، وہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند اپنے سینے کو چاک کر دے۔ ایسا کمال جو خدا عطا کرے تو وہ خدا کتنا کمال والا ہوگا جس نے یہ کمال اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے خدا تعالیٰ کے لیے کہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جب کچھ نہ تھا تو بھی وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو بھی وہ ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا، وہ کسی بھی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہے۔ اب کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے، غالباً ایک بندے نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ جب خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو فرشتوں کی کیا ضرورت تھی، رسول کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے خدا تعالیٰ کی محتاجی وہ بیان کر رہے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن یہ مصلحت خدا ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا، اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج، بندے اسی کے محتاج ہے، فرشتے اسی کے محتاج ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو اتنے لوگ جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں وہ کس کے محتاج ہیں؟ اگر کسی بندے کا ایک قدم اٹھا دوسرا نہ اٹھا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو چلانے والا کون ہے؟ خدا ہی تو ہے۔ تو پتا چلا کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج
नहीं है, वो सब का मालिक है, जो चाहे करे। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का इंतकाल हो गया तो रोते हैं कि अब मेरा ही बेटा मिला था, इस तरह की जिहालत वाली बातें वो करते हैं। अरे वो मालिक है, हम उसी की चीज है, वो चाहे हमें जिंदा रखे, वो चाहे हमें मौत दे दे, इसलिए कि वो मालिक है, उसके आगे किसी की नहीं चल सकती। उसकी रिजा में राजी रहना सीखो, बगैर उसके चाहे जर्रा भी हिल नहीं सकता। सब उसके बंदे हैं, वो अपने बंदों पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है, गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला। इज्जत और जिल्लत, माल और दौलत सब उसी के कब्जे में है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो बड़ी मोहब्बत हमसे करता है, वो खुदा बड़ी मोहब्बत हमसे करता है, और वही है जो हमारे गुनाह भी बख्शता है। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल फरमाने वाला है। वही है जो इज्जत अता करता है, वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। वही है जो बंदों को माल और दौलत भी अता करता है, इसलिए कि वो रज़ाक है, वही माल और दौलत अता करता है, सब उसी के कब्जे में है। अकीदा नंबर 2, हिदायत व गुमराही उसी की जानिब से है, जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। उसका हर काम हिकमत और इंसाफ है, बंदे की समझ में आए या ना आए। तीसरा अकीदा, वही अल्लाह जल्ल जलालहू इस लायक है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसके सिवा दूसरा कोई भी इबादत के लायक नहीं। सोचो यार, एक ये जो तो जनरल बात है कि जो सबसे ताकतवर होता है, हम जो तो मुल्क का बादशाह उसको मुकर्रर करते हैं। जो कमाल और खूबी, हिकमत और दानाई वाला होता है, जो ताकत के साथ उस ताकत का इस्तेमाल करना भी जानता है सही तौर पर, हम उसको अपने मोहल्ले का बड़ा बनाते हैं, अमीर बना देते हैं, हमारी आम जुबान में उसको दादा बना देते हैं कि वो जो चाहे उसी तरीके से काम होता है। वो एक जो है तो अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना करके दे दे, उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो जब बंदा एक दानाई वाला शख्स है, उसके आगे दब जाता है, जब बंदा किसी कुव्वत के आगे झुक जाता है, जब बंदा हिकमत और दानाई की बात करने वाले की बात को बगौर समाअत करता है, मानता भी है, तो यार ये तो दुनियावी बात है। इस दुनियावी जगह पर हम अपने से बेहतर शख्स को क्या करते हैं, दादा बनाते हैं, उसकी सुनते हैं, उसको मोहल्ले का अमीर बना देते हैं। तो फिर वो खुदा जो जिसने उसको अमीरी अता की, वो खुदा जिसने उसको दानाई अता की, वो खुदा जिसने उसको हिकमत अता की, कुव्वत अता की, तो फिर इबादत तो उसी की जाएगी ना। मालिक उसी को माना जाएगा जो सबसे पावर वाला है, जो सबसे ज्यादा हिकमत वाला है, जो हर कमालो खूबी का जामे है। तो जनरल सी बात है, तो हम इबादत उसकी करते हैं। हम गैर मुस्लिम भाई अगर हमारे देख रहे हैं, उनको दावत फिक्र देते हैं कि आए, समझे, कुरान पढ़े, इस्लाम पढ़े अच्छी तरीके से, और अपने अकीदे का, अपने ईमान को सुधारे और अपने अकीदे को सही करें। अकीदा, हकीकी बादशाह अल्लाह ताला ही है, और वही अलीम और हकीम है। कोई चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म से बाहर नहीं। दिलों के खतरों और वसवसों की भी खबर रखता है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं। अकीदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे जैसा चाहे करे, किसी का उस पर कोई दबाव नहीं, और ना कोई उसके इरादे से उसको रोकने वाला है। बंदों के अच्छे काम से खुश होता है और बुरे काम से नाराज होता है। तो अच्छे काम किया करो, अपने रब को खुश किया करो, बुरे काम से बाज रहा करो। अकीदा, हकीकतन रोजी पहुंचाने वाला, औलाद अता फरमाने वाला, नेज हर जरूरत पूरी करने वाला वही है। फिरिश्ते वगैरह वसीला और वास्ता है। अकीदा, खुदा ताला के लिए हर ऐब नामुमकिन बल्कि मुहाल है, जैसे झूठ, जिहालत, भूल, जुल्म वगैरह तमाम बुराइयां खुदा के लिए मुहाल है। और जो ये माने कि खुदा झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं, ऐसा अकीदा रखने वाला गुमराह है, गोया मान रहा है कि खुदा ऐबी तो है लेकिन अपना ऐब झूठ छुपाए हुए है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, तो ऐसे अकीदे से बचे, क्योंकि ऐसे अकीदे वाले बहुत लोग आजकल टोली बना करके घूमते हैं, फिरते हैं और हमारे अकीदे को लूट लेते हैं। हम पर लूट मार इस तरीके से करते हैं, नमाज बताकर, रोजे बताकर, दीन की खिदमत बताकर। ये असल नहीं है। अकीदा देखा जाएगा, बुनियाद क्या है इसकी। बुनियाद देखिए, बुनियाद जैसी होती है फल वैसा मिलता है। आप अगर आम का बीज बोएंगे
تو ایسا نہیں کہ آپ کو اس کے اندر کوئی اور آم سے بہتر چیز ملے، نہیں، آم ہی ملے گا۔ اگر آپ کریلے کا بیج بوئیں گے آپ کو کریلا ہی ملنے والا ہے۔ تو بنیاد دیکھی جائیں گی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدے کی بنیاد دیکھیں، اور ایسے دیکھی دکھائی چیزوں پر دیکھی دکھائی چیزوں کو نہ مانے، بلکہ آپ اس کے عقیدے کو ٹٹولے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور پھر اس کی بات مانے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ کی خدمت میں سوال پیش ہے۔ پہلا سوال، اللہ کے پاس کتنا علم ہے؟ اے سمندر جتنا، بی آسمان جتنا، سی بے انتہا انلمیٹڈ جس کی کوئی حد نہیں، ڈی دنیا جتنا۔ اب اس کا جواب آپ دے روایت کے مطابق، جو کتاب کے اندر لکھا ہو وہی آپ جواب دے، جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا۔ دوسرا سوال، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے؟ اے 70 ماؤں سے زیادہ، بی باپ سے زیادہ، سی ماں سے زیادہ، یا پھر ڈی ماں باپ سے زیادہ۔ اس کا جواب بھی عنایت کرے روایت کے مطابق۔ تیسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے، خدا کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اے جھوٹ، بی جہالت، سی ظلم، یا پھر ڈی ہر عیب خدا کے لیے ناممکن ہے۔ اس کا جواب بھی آپ روایت کے مطابق عطا کرے۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، تو امید ہے کہ آپ نے روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، عقائد، وہ آپ نے بغور سماعت کیا ہوگا، اور اپنے عقیدے کی بہتری کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھایا ہوگا، اور آپ پھر جواب بھی اس کا ضرور عنایت کریں۔ ایک ہی کمنٹ کے اندر تینوں جواب عطا کریں، جن کے پہلے کمنٹس آئیں گے 3 لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور پھر آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ان کا نام لیا جائے گا اور ان کو مبارکباد پیش کی جائیں گی۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔